أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آیت نمبر 105 سورہ نساء انا بے شک ہم انزلنا ہم نے نازل کی نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے الیکا آپ کی طرف الیکل کتابہ کتاب بالحق ساتھ حق کے یعنی سچ کے لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے بینا درمیان بین الناسی لوگوں کے بما ساتھ اس کے جو آرا کا دکھایا آپ کو اراک اللہ اللہ نے ولا اور نہ تکن آپ ہوں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے یہ اسم فاعل ہے اور خا واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے خصیما جھگڑا کرنے والے خا صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے وَاسْتَغْفِرْ جو باب استفعال سے ہے اور امر کا صیغہ ہے اور بخشش مانگیں وَاسْتَغْفِرِ اللہ اللہ سے وَاسْتَغْفِرْ کا روٹ ورڈ ہے غین فارا ان بے شک ان اللہ اللہ کانا ہے غفوراً بہت بخشنے والا رحیمہ مسلسل رحم کرنے والا ولا اور نہ تجادل جیم دال لام جدل سے ہے کہ فعل ہے یہ کہ آپ جھگڑا کریں ان بارے میں انل الذین ان لوگوں کے یختانون اب یختانون جو ہے اس کا بھی روٹ ورڈ خا واو نون ہے اور مضارع کا صیغہ ہے کہ خیانت کرتے ہیں لیکن یہ باب افتعال سے ہے انفسہم اپنی جانوں پر اپنے جی میں ان بے شک ان اللہ اللہ لا نہیں یحب محبت کرتا ہا بابا کا روٹ ورڈ ہے من جو کانا ہے خوانن اس کا بھی روٹ ورڈ خا واو نون ہی ہے اور اس کے معنی ہے بار بار خیانت کرنے والا یا بار بار عہد شکنی کرنے والا اسیما گنہگار یستخفون خا فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے خفیہ سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں باب استفعال سے ہے کہ وہ چھپ سکتے ہیں من الناسی لوگوں سے ولا اور نہیں یستخفون وہ چھپا سکتے وہ خفیہ رکھ سکتے من اللہ اللہ سے وہوا اور وہ معہم ان سب کے ساتھ ہے از جب یبیتون با یا تا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رات کو مشورے کرتے ہیں
ما جو لا نہیں، یرزا را ضاد واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے وہ راضی ہوتا، من سے، من القول بات، یعنی اللہ جس سے، اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط و احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم خبردار تم یا سنتے ہو تم، ہؤلائی وہ لوگ ہو، جادلتم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان سے، فی الحیاتی زندگی میں، حیات دنیا دنیا کی، فمن پس جو کوئی، یجادلو جھگڑا کرے گا، جیم دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جو یجادل اللہ، فمن پس کون، یجادلو جھگڑا کرے گا، یجادل اللہ اللہ سے، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم دن، یوم القیامتی قیامت کے، ام یا من کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا وکیل یا کارساز، ومن اور جو کوئی، یعمل عمل کرے، سوءن برا، سین واو الف اس کا روٹ ورڈ ہے، او یا یظلم ظلم کرے، نفسہ اپنے نفس پر، ثم پھر، یستغفر بخشش مانگے، بخشوائے، یستغفر اللہ اللہ سے، یجد واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یجد اللہ پائے گا اللہ کو، غفوراً بخشنے والا، رحیمہ بہت مہربان۔ وَمَن یکسب اور جو کوئی کمائے، کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، اثمن گناہ، فَإِنَّمَا پس اس کے سوا نہیں یا پس بے شک، یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، کرتا ہے اسے، علی پر، نفسہ اپنے نفس پر۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، علیماً علم والا، حکیمہ حکمت والا۔ وَمَن یکسب اور جو کوئی کماتا ہے، کرتا ہے، خطیئۃً کوئی خطا، او یا اثمن گناہ، ثم پھر، یرمی را میم یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ الزام لگائے، فعل ہے یہ، بہی اس کا، بریئن کسی بری پر، یعنی جو اس گناہ سے بری ہو، بے گناہ پر، فقد پس تحقیق، فقد احتملا اس نے اٹھایا، ہا میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، بہتانن بہتان، و اثمن اور گناہ، مبینہ واضح یا صریح، مبینہ کا روٹ ورڈ ہے با یا نون۔
جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو رکوع ہے اس رکوع میں اور اگلے کے بھی سٹارٹ میں ایک خاص واقعے سے متعلق یہ آیات آئی ہیں، لیکن عام قرآنی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں وہ صرف اس واقعے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد تمام موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی عام اور بہت سے اصولی مسائل کا حل بیان کرنا ہے، یعنی اس وقت کے واقعے کے حساب سے خاص طور پر اور آگے کے لیے ان جنرل۔ اب آیت نمبر 105 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کو بصیرت خاص دی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے، یعنی آپ ان کے لیے وکالت نہ فرمائیں۔ ایک شخص جو کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن ہے خائن، آپ کو اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو اس کے پس منظر میں واقعہ ہے ہو سکتا ہے وہ مختلف تفاسیر میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آیا ہو، بہرحال بیسک اس میں چیز ایک ہی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کے لیے نقب لگائی اور وہاں سے آٹے کا ایک تھیلا اور کچھ اسلحہ چرایا۔ اس میں زرہ کا بھی آتا ہے بعض تفاسیر میں۔ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا، جب وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تو سوراخ میں سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، اس طرح اس کے راستے اور گھر کی نشاندہی ہوتی گئی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ آٹے کی لکیر سے اس کا راز فاش ہو رہا ہے۔ گھر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، چنانچہ اس نے اسی وقت جا کر وہ سامان ایک یہودی کے ہاں رکھوا دیا، امانتاً رکھوا دیا، لیکن آٹے کا وہ نشان وہاں بھی پہنچ گیا۔ اگلے روز جب تلاش شروع ہوئی تو آٹے کی لکیر کے ذریعے لوگ کھوج لگاتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچ گئے، لیکن پوچھ گچھ پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تلاشی لی گئی مگر کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ جب لوگوں نے دیکھا آٹے کے نشان مزید آگے جا رہے ہیں تو وہ کھوج لگاتے ہوئے یہودی کے گھر پہنچے اور اس کے ہاں سے سامان بھی برآمد ہو گیا۔ یہودی نے حقیقت بیان کر دی کہ یہ سامان رات کو فلاں شخص نے اس کے پاس رکھوایا تھا۔ اب منافق کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی تو جھوٹ بولتا ہے، وہی چور ہے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہ جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور منافق کے قبیلے والوں نے قسمیں کھا کھا کر خوب وکالت کی کہ ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خام خواہ کا جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی اس شخص کے بارے میں کچھ پسیجنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والے کے حمایتی نہ بنیں، اس کی طرف سے وکالت نہ کریں اور اس کا سہارا نہ بنیں، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔
اب یہاں پر خصیمہ کے معنی ہے جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا، قسم سے یہ نکلا ہے۔ للخائنین کا مطلب ہے خائن لوگوں کے حق میں۔ اگر علل خائنین ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا خائن لوگوں کے خلاف۔ اب یہ ایک اس میں نے مختصر طور پہ یہ واقعہ آپ کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں وہ شخص جو خاندان تھا منافق کا، اس کا جو نام آتا ہے تفاسیر، بنو ابیرق کے نام سے مشہور تھا، اور اس میں اس شخص کا نام بشیر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جو اس نے چوری کی تھی وہ حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاع کے گھر میں نقب لگا کر چوری کی۔ اب یہ شخص جو بشیر بن عبیرق تھا، اس کے بارے میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ در حقیقت منافق تھا، مدینے میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے اس کی اشاعت کرتا تھا۔ اب چوری کی جو وجہ ہوئی، جو صورت ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ تنگی سے بسر اوقات کرتے تھے، ان کی عام خوراک جو کا آٹا یا کھجوریں تھی، اور گیہوں کا آٹا جو تھا وہ بہت کم میسر آتا تھا، مدینہ میں ملتا بھی نہ تھا۔ ملک شام سے جب آتا تو کچھ لوگ مہمانوں کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے خریدا کرتے تھے، اور حضرت رفاع نے اس طرح کچھ گیہوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں رکھ لیا تھا، اور اس میں کچھ اسلحہ وغیرہ رکھ کر محفوظ کر دیا تھا۔ اب اس میں جو بنو عبیرق کا خاندان تھا، اس نے بہت وکالت کی بشیر بن عبیرق کی، اور پھر اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خیال ہونے لگا کہ جو یہودی ہے اس کو چوری کی سزا دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب اس سارے اس میں جو حضرت قتادہ کا ذکر آتا ہے، وہ اس معاملے میں بہت رنجیدہ ہوئے کہ کاش میں اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات ہی نہ کرتا، کہ میرا مال بھی جاتا رہا۔ اور اس طرح سے تو قرآن مجید میں ایک پورا رکوع بیان کیا گیا جس میں اس واقعے کی حقیقت منکشف کی گئی، بنو بیرق کی چوری کھول دی گئی، یہودی کو بری کر دیا گیا، اور بنو بیرق مجبور ہوئے اور مال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور پھر بشیر بن بیرق مدینہ سے بھاگ گیا، مشرکین کے ساتھ مل گیا، پہلے سے منافق تھا ہی، پھر وہ کھلا کافر ہو گیا، اور پہلے اگر مسلمان تھا تو پھر مرتد ہو گیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے وبال نے بشیر بن عبیرق کو مکہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ جس عورت کے مکان پر ٹھہرا تھا اس کو واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے نکال باہر کیا، پھر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگائی تو دیوار اس پر گر گئی اور وہ وہیں دب کر مر گیا۔ اب اس میں ہمارے پاس اگلی آیت نمبر 106 میں آتا ہے، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس منافق کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جو نرمی ہو گئی تھی، اس پر اللہ سے استغفار کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے۔ پھر آیت نمبر 107 میں آتا ہے، اور آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔
اب یہاں پر یہ چیز اس میں اپنی جانوں کے ساتھ جو خیانت کرتے ہیں اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو واضح کرتی چلوں کہ یہاں پر اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کیوں آیا ہے. یعنی کیونکہ جو شخص دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا. کیونکہ دل اور دماغ کی جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور امانت دی ہیں وہ ان پر بے جا تصرف کر کے انہیں مجبور کرتا ہے کہ خیانت میں اس کا ساتھ دیں. اپنے ضمیر کو جسے اللہ نے اس کے اخلاق کا محافظ بنایا اس حد تک دبا دیتا ہے کہ وہ اس خیانت کاری میں سد راہ بننے کی رکاوٹ بننے کے قابل نہیں رہتا اور پھر جس کے نتیجے میں اس کے خیانت کے افعال خیانت اور معصیت کے افعال صادر ہوتے ہیں. اب اس آیت نمبر 107 پہ اگر ہم غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تو ذرا ہم مسئلہ شفاعت پہ اگر غور کریں اس حوالے سے کہ ہم تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، چاہے ہم بے ایمانیاں کر رہے ہوں، شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہوں، تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ خائن لوگوں کی وکالت نہ کریں، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گناہ گار لوگ. پھر آیت نمبر 108 میں آتا ہے یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے. یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو اپنی حرکات نہیں چھپا سکتے. وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. یعنی ان خیانت کرنے والوں کے برے حال اور بے وقوفی کا بیان ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو شرماتے ہیں، چوری کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، خصوصاً اس وقت جب انہوں نے باہم مشورہ کرتے ہیں کہ یہ الزام یہودی پر لگایا جائے. تو یہ ساری چیز کہ وہ مسلمانوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چوری چھپے سازشیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اگر اللہ پر ان کا ایمان ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے. یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ان سے اپنی باتوں کو خفیہ رکھتے ہیں مگر ان کو خیال نہیں آتا کہ وہ رب تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، وہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے. تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کبھی باہر نہیں نکل سکتے. پھر آیت نمبر 109 میں آتا ہے یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا. اب یہاں خطاب ہے اس منافق چور کے قبیلے کے لوگوں سے کہ اے لوگو تم نے دنیا کی زندگی میں تو مجرموں کی طرف سے خوب وکالت کر لی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک تم پہنچ گئے.
مگر یہاں تم انہیں چھڑا بھی لیتے، بالفرض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قائل کر لیتے، تو قیامت کے دن انہیں اللہ کی پکڑ سے کون چھڑاتا؟ اس سارے واقعے سے ہمارے پاس جو کچھ باتیں ہمیں واضح ہوتی ہیں، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کی غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا معاملہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتے ہیں اور ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ پھر ہمیں اس سے اور جو چیز یہ واقعے سے پتہ لگتی ہے کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت اور وکالت جائز نہیں۔ اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا، حالانکہ وہ صاحب حق نہیں تھا، تو ایسے فیصلے کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے: خبردار، میں ایک انسان ہوں، اور جس طرح میں سنتا ہوں اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں، ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں اتنا تیز ترار اور ہوشیار ہو اور کہ میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الشہادہ میں سے موجود ہے۔ تو اس میں ایک بات یہی ہے کہ اگر ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی بات بہتر طور پہ پیش کرتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ زمین کا ٹکڑا حاصل کر رہا ہے وہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادتوں کے اعتبار سے فیصلے کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر وقت اور ہر مرحلے پر تو وحی نازل نہیں ہوتی تھی، البتہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے آپ کو متنبہ فرما دیتے۔ اس طرح آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر کچھ لوگ اس دنیا میں جھوٹ، فریب اور غلط فیصلے کے ذریعے کوئی مفاد حاصل کر بھی لیتے تو انہیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جہاں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا، تو وہاں ان کے حق میں اللہ سے کون جھگڑے گا۔ پھر سے میں بات کو بیان کرتی ہوں، اس رکوع کے حوالے سے بنو عبیرق کی مدد کرنے والے حمایتیوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ دنیا میں تو تم ان کی حمایت کر لو، مگر معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ قیامت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا معاملہ، تو وہاں کون حمایت کرے گا؟ تو اس آیت میں ان کو ملامت بھی ہے، آخرت کا خوف دلا کر اپنے فعل سے توبہ اور رجوع کی ترغیب بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 110 میں آتا ہے: اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے استغفار کرے، تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔
اب اس سلسلے میں سیدھی روش یہی ہے کہ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے تو اس کا اعتراف کر لو، اس جرم کی جو دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو، اللہ سے استغفار کر لو، اس طرح آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے، حکیمانہ اسلوب، اس کے مطابق مجرموں گناہگاروں کو نا امیدی سے بچانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب گنہگار اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو بھی جن سے گناہ سرزد ہوا تھا اس کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آ جائیں، دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائیں گے، اور ان جنرل بھی مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 111 میں آتا ہے، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لے لیا۔ یعنی کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت کسی بے قصور شخص پر لگا دی تو اس نے گویا بہت بڑے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یعنی اس معاملے میں یہودی تو بے قصور تھا، چنانچہ جو لوگ اس کو سزا دلوانے پر تل گئے تھے ان کا یہ فعل یرمی بھی بریئن کے زمرے میں آ گیا کہ بہرحال چاہے وہ غیر مسلم، کسی بے گناہ پر اس طرح کا بہتان لگانا اللہ کے نزدیک بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس میں یہی اس واقعے کے حوالے سے جو شخص جس نے خود جرم کیا اور جرم کسی بے قصور انسان کے ذمہ لگا دیا، جیسا اس میں یہودی کے ذمہ لگا دیا، تو اس نے بہت بڑا گناہ سری بہتان اپنے اوپر لے لیا۔ اب اس رکوع کے حوالے سے جو کچھ اور ہم اس کی ڈیٹیلز ڈسکس کرتے ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کی کوئی نص سے صریح وارد نہ ہو، کلیئر کوئی حکم وارد نہ ہو، اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا، اور مہمات کے فیصلوں میں بھی آپ بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نزدیک اجتہاد رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول سے نکالی گئی، اس سے ماخوذ ہو، خیال معتبر نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہمیں یہاں پہ پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد دوسرے مجتہدین کی طرح نہیں تھا جس میں غلطی اور خطا کا احتمال ہمیشہ باقی رہتا ہے، بلکہ آپ جب کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے تو اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو متنبہ فرما کر آپ کے فیصلے کو صحیح اور حق کے مطابق کرا دیتے تھے، اور جب آپ نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی تو یہ علامت اس کی تھی کہ یہ فیصلہ اللہ کو پسند اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ قرآن سے سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا سمجھایا ہوا تھا، اس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں تھا۔
پھر جو توبہ کے حوالے سے یہاں پر اس رکوع میں ہمارے پاس آتا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے گناہ خواہ حقوق العباد سے متعلق ہو یا حقوق اللہ سے، ہر قسم کا گناہ توبہ اور استغفار سے معاف ہو سکتا ہے، جیسا ہم پڑھ چکے، سوائے شرک کے یہ آتا ہے۔ لیکن علماء کا اس پر اتفاق یہ ہے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس پر اس کو ندامت بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے، آئندہ کے لیے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کیا ہے، اور اس حال میں اگر وہ زبان سے استغفر اللہ کہتا رہتا ہے تو یہ توبہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، توبہ کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک، گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا، دوسرے، جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو اسی وقت چھوڑ دینا، تیسرے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ البتہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کو انہی سے معاف کرانا یا حقوق ادا کرنا بھی توبہ کی شرط ہے۔ پھر ہمیں اس حوالے سے توبہ اور گناہ کے حوالے سے یہ بھی یہاں پر پتہ لگا کہ جو شخص خود گناہ کرے اور اس کا الزام دوسرے بے گناہ آدمی پر لگا دے تو اس نے اپنے گناہ کو دگنا کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ شیطان کی صفت ہے، اور گناہ کو اس نے دگنا کر دیا اور نہایت سخت کر دیا، اور عذاب شدید کا وہ مستحق ہو گیا کہ ایک تو خود اصل گناہ کا عذاب، دوسرے پھر افطرا یعنی بہتان کا اس پر عذاب ہے۔ پھر اس سارے مضمون کے حوالے سے جو ہمیں اس کی آخری آیتوں پر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو کما کر ساتھ لے کر گیا ہوگا۔ جس طرح بنو بیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھر دی، تو یہ جو تنبیہ ہے یہ عام ہے، جس میں بنو بیرق بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو بھی ان کی سی بد خصلتوں کے حامل ہوں لوگ اور ان جیسے برے کام ان سے مرتکب ہوئے ہوں، ان سب کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔